سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر نماز کے بعد رب نے مجھے اور آپ کو ایک ہفتے کے بعد قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کے لیے یہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے جو آپ قرآن کے سامنے بیٹھ گئے۔ قرآن کے سامنے بیٹھنا نہایت مشکل ترین کام ہے، کیونکہ شیطان بھی اس قرآن کا دشمن ہے، اور ہمارا نفس بھی اس شیطان کا دشمن ہے۔ وہ ہمیں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے معاملات میں الجھا دیتا ہے، اور قرآن کی فکر سے مجھے اور آپ کو دور کر دیتا ہے کہ تم نماز پڑھ لی تو اب کافی ہے، اور کیا کرنا ہے۔ وہ ایسے طریقے سے وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل و دماغ میں۔ بیٹھے ہوئے آپ یہاں بیٹھیں گے تو بھی وسوسے ڈالے گا، تو وہ تو بٹھانے، اور یہ جب آپ بیٹھ گئے تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا، شیطان کا کیا دل پھٹ گیا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بیٹھ گئے۔ کیونکہ قرآن مجید اگر دل میں داخل ہو گیا تو شیطان کی سلطنت اور بادشاہت آپ کے دل سے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں زوال پذیر ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی میری اور آپ کی، لیکن جس رب نے آپ کو اور مجھے یہاں قرآن کے لیے قبول کیا ہے وہ ان تمام نمازی حضرات کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ بھی انہی کے بندے ہیں نا جی، انہی کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے حق میں دعا مانگنی ہے دل کی گہرائیوں سے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کی، ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ یہ لوگ اٹھیں اور یہ قرآن کو سنائیں۔ یہ میں مجھ سے قلم لے لیں، میں اس دن 100 نفل نماز ادا کروں گا جس دن کوئی کہے گا اس مسجد میں کہ اب تم جاؤ اور میں یہ کام کروں گا، میرا کام پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار بار آتا ہوں اور آپ سے درخواستیں کرتا ہوں کہ آپ قلم کو استعمال کریں،
کوڈ کو لے لیں اور اس کلام پاک کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے، پیغمبر بھی نہیں آئیں گے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کو ہم کیسے سمجھیں گے، کس طرح غور کریں گے، کس طرح لفظوں کو ہم بریک کریں گے اور لفظ کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اپنی اردو بھی قرآن کے ساتھ ملانے کی سعادت حاصل کر لیں۔ آئیے دیکھیں، یہ آیت ہو گئی تھی، دو آیت، تین آیت۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان، موسیٰ کا واقعہ آ گیا ہے؟ اس کی خبر آپ پہنچی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس کے ساتھ اس کا معرکہ ہوا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے، اور میں نے تو صرف موسیٰ کو مصر کے اندر فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، تو آپ تو پوری دنیا کے لیے وہ پیغمبر ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی موسیٰ کی امت میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے میں ہو جاؤ، اور فرعونیوں کا تم بھی مقابلہ کرو۔ آگے فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں اس کو پکارا تھا، بلایا تھا۔ کیا کہا تھا جب آیا تھا؟ اذهب، اب یہاں سے ہمارا سبق شروع ہے۔ اذهب، اذهب کے معنی کیا ہے؟ جاؤ۔ اس کا میں ترجمہ لکھوں گا، جاؤ۔ یہ ایک کے لیے، اگر میں کہوں اشرف صاحب سے اذهب جاؤ، لیکن میں اگر کہوں اجلس بیٹھ جا، ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ کہوں گا ابصر، ابصر تو مطلب ہے کہ دیکھو، انظر دیکھو۔ اسی طرح اور بھی ایسے الفاظ ہوں گے جس کے شروع میں الف آ جائے اور آپ سے کہا جائے اذهب تو جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ۔ اور اگر کہیں مؤنث ہوتی تو پھر یہ اس طرح نہیں ہوتا، پھر ہوتا اذهبی، کیا ہوتا؟ اذهبی۔ اور اگر بیٹھنے کے لیے خاتون کو کہا جاتا تو کہا تھا اجلسی۔ تو مرد، ہمارے ہاں تو کیا ہے، مرد ہو تو کہیں بیٹھ جا، عورت ہے تو، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، انگریزی میں بھی یہی ہے، سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن، ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن عرب کے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ جدا جدا الفاظ ہیں۔ اذهب جاؤ، کس کی طرف؟ الا کے معنی کی طرف، یہ کیا ہے؟ کی طرف۔ کون ہے؟ فرعون، فرعون کی طرف جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ انہو، بے شک وہ کیا ہو گیا؟ وہ طغا، باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ یہ پچھلی کلاس میں نے بتا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ لفظ طغا سے، اور یہ اردو میں طغیانی کے لیے ہے۔ کسی دریا میں طغیانی آ جائے تو ادھر ادھر کی فصلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، تو وہ بھی ارد گرد کے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ان کے حقوقوں کو پامال کر دیتا ہے۔ جس طرح طغیانی سمندر دریا میں آ جائے، ارد گرد کی فصلوں کو تباہ کر دے، جب یہ طغیانی، یہ طاغوتی قوت بیدار ہو جاتی ہے انسانوں کے اندر، تو ارد گرد کے کمزور لوگوں کو کیا کر دیتے؟ دبا دیتے۔ تو یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کے ملک میں بھی ہوگا، ہمارے ملک میں، سب جگہ پہ، یعنی ہر جگہ جس کو طاقت مل جائے، غرور تکبر کی دنیا میں آ گیا، تو دوسرے لوگ ان کو کیا لگتے ہیں؟ ہیچ لگتے ہیں، کمزور لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کیا ہو گیا ہے؟ اپنے لوگوں پر ظلم ستم ڈھانے لگ گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ کیا کرو؟ فقل، فا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر، یا پس، اور کل کے معنی کہو، اس سے جا کر کہو، بات کرو، ڈائلاگ کرو۔ حل کیا؟
نہ کہا تیری، آگے سے خواہش ہے، الا مانے طرف، یعنی کس چیز کی طرف تیری خواہش ہے کہ تو چاہتا ہے، آپ چاہیں گے ان کے تزکا، تو کیا ہو جائے، تم تزکیہ پالو، تزکیہ حاصل کرو. یہ بہت اہم لفظ ہے ایسا. اگر آپ اسے کہیں گے تم پاک ہو جاؤ تو کہہ رہے میں گندا ہوں. زکاؤ کے معنی پاکی نہیں ہے، زکاؤ کے معنی آپ اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو جاؤ. آپ کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، صلاحیتیں غلط راستے پہ لگائی جا رہی ہے. آپ کے اندر بہت اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کی زکوٰۃ نکال دو بس. جب زکوٰۃ نکالو گے اپنی صلاحیتوں کی، کیا ہو جائے، آپ کی صلاحیتیں کیا ہو جائے گی، اور گروتھ اس میں آ جائے گی. یہ شاہانہ کلام ہے اور یہ اشاروں کا کلام ہے اور یہ عقل مندوں کے نام ہے. آپ بھی اردو میں کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے اشارہ. تو یہ قرآن بیوقوفوں سے بات نہیں کرتا ہے، ناسمجھ لوگوں سے بات نہیں کرتا ہے. یہ کن سے بات کرتا ہے، جو عقل استعمال کرے. اور ہم نے عقل، باقی سب کام کے لیے عقل ہے، قرآن کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب رب فرماتے ہیں کہ آپ ان سے جا کر کہیے کہ آپ کیا کریں، تزکیہ حاصل کرو. اور تزکیہ کے معنی ہے گروتھ کو کہتے ہیں. جو صلاحیتیں ہیں وہ تمہاری اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو پھر جب اچھی ہو جائے گی، اس میں پاکیزگی آ جائے گی، تو غریبوں کا استحصال پھر نہیں ہوگا. غریبوں کا پھر کیا ہوگا، ان کے ساتھ تعاون کر سکو گے. وَأَهْدِيَكَ، اور رہنمائی کروں کا تیرے اِلَىٰ رَبِّكَ کی طرف، اپنے رب کی طرف. فتخشا، پھر تم کیا ہو جاؤ گے، تم خشیت اختیار کر لو گے. اب یہ خشیت کیا ہوتا ہے، ڈرنا. تو اسے کہا ہوا تم ڈر جاؤ، وہ تو ڈرتا تھا نہیں. خشیت جو ہے آپ کے دل میں نرمی آ جائے، آپ کے دل میں نرمی آ جائے، آپ کا دل خوبصورت بن جائے. یعنی وہ بیان جو باتیں ہو رہی ہے نا، یہ ایک ایسے پیرائے میں ہو رہی ہے کہ اس میں ادب کا پہلو ہے. کیونکہ رب نے کہا تھا کہ جب فرعون کے گھر دربار میں جاؤ گے تو نرم زبان سے بات کرنا. وہ سب کچھ کرے گا، بہت ساری باتیں کرے گا، لیکن کہیں آپ نے ادب کا لحاظ نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ زبان جب چلتی ہے نا، زبان پھسلتی بھی زیادہ ہے. پیغمبروں کی زبان نہیں پھسلتی ہے، ہمارے لیڈروں کی زبانیں کیا ہو جاتی ہے، تو پھر آخر میں کہتے ہیں غلطی ہو گئی. پیغمبروں سے غلطی اس طرح نہیں ہوتی ہے، باتوں میں غلطی نہیں ہوتی ہے. وہ چونکہ اوپر سے جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ بات پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو رب نے کہا کہ جب تم جاؤ تو ان کو یہ اس طرح انداز میں سمجھا دو تاکہ یہ کہیں دوزخ سے بچ جائے. یہ بھی میرا بندہ ہے نا، یہ کہیں یہ ظلم ستم سے باز آ جائے. آگے رب فرماتے ہیں یہاں بہت ساری باتیں حذف ہو گئی ہے، وہ دوسری صورتوں میں ہے، سورۃ المومن میں ہے، سورۃ القصص میں ہے، سورہ حشر میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے. کہ کیا ہوا کہ جب ان سے کہا کہ وہاں جاؤ فرعون کے پاس، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ میں کیسے جاؤں اس کے دربار میں، میں جو ہی پہنچوں گا تو مجھے کیا کر دے گا، گرفتار کر لے گا. کیونکہ میں نے اس کی حکومت کا ایک آدمی کیا کیا، مجھ سے قتل ہو گیا ہے. اب قتل جو ہوتا ہے، قاتل کو پکڑا جاتا ہے، قاتل کو سزا دی جاتی ہے. میں جو ہی پہنچوں گا وہ تو مجھے پکڑ لے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، تو میں نہیں پکڑے گا وہ، کیونکہ یہ 30 سال فرعون کے گھر میں جوان ہوا ہے، وہی رہا ہے نا.
تعلیم بھی وہاں سے ملی ہے، ساری جتنے بھی رموز کی باتیں کہاں سے ملی ہے؟ فرعون کے گھر سے ملی ہے۔ اب سیاست کے میدان میں، حکومت کے میدان میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ تو ساری حکومت کے رموز جان گئے تھے کہ کیسے حکومت چلاتا ہے، کیسے ظلم کرتا ہے، کیسے ڈیوائیڈ کرتا ہے لوگوں کو، کیسے لڑواتا ہے لوگوں کو، کس طرح حکومت کے معاملات چلاتا ہے، یہ سب جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے لیکن میرے پیغمبر کسی سے ڈرا نہیں کرتے، تم نے جانا ہے تو کہہ رہے اللہ کوئی ایسی چیز مجھے دے دے تاکہ میں جا کر ان کے دربار میں کوئی بتا دوں کہ میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس یہ جو لاٹھی ہے نا یہ معجزہ ہے۔ تو لاٹھی کا ٹھیک ہے یہ معجزہ ہے، یہ کیا معجزہ ہوگا؟ پھر اس کو پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ہے ان کے ساتھ، یہ کلیم اللہ ہے، بہت بڑا اعزاز حاصل ہے پیغمبر کو، اور سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں، اور کہا کہ جو ہی عصا پھینکتے ہیں وہ کیا بن جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ ڈر گئے، یہ کیا ہے، یہ کون سا معجزہ ہے، یہ میں کیسے اٹھاؤں گا، اب لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو گردن سے پکڑو، یہ دوبارہ تمہاری لاٹھی بن جائے گی۔ جا کر پکڑتے ہیں 2 انگلیوں سے تو وہ پھر عصا بنتے اللہ نے اشاروں میں یہ کہا ہوگا کہ بس فرعون بھی اسی طرح اژدہا بنا ہوا ہے، بس تمہاری 2 انگلیاں کی دیر ہے، یہ 2 انگلیاں اس کی گردن تک پہنچتے ہی وہ کیا ہو جائے گا، وہ بھی کھوکھلا ہے اندر سے۔ اور جتنے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو غرور تکبر کی دنیا میں بہت کچھ سمجھتے ہیں، اندر سے وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزار سکتے۔ اگر جیل کی کوٹری میں صحیح طریقے سے جو سائیکل چور کی سزا ہوتی ہے نا، وہ ان چوروں کو اگر جیل میں ڈال دیں، سائیکل چور کو ڈالتے ہیں تو یہ ایک رات نہیں گزار سکتے، یہ ادھر رات کو مر جائیں گے، اندر سے اتنے کمزور ہیں۔ کیونکہ یہ جب جاتے ہیں تو ان کے لیے ایئر کنڈیشن، کمرے یہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کتنے سال جیل میں گزارے؟ پتہ ہے آپ کو؟ 8 سال۔ اور کہا کہ مجھے فرعون یہ جو عزیز مصر ہے اس کی بادشاہت، ان کی بیویاں، ان کے جو بیگمات ہیں، ان جھرمٹ سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل مل جائے۔ وہ جیل مجھے پسند ہے، مجھے یہ خوبصورتیاں نہیں پسند۔ یہ پیغمبروں کی سب سے بڑی وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ دیکھے کہا کہ کس طرح میں جاؤں اور کس طرح، تو یہ جو عصا کا معاملہ ہے یہ جب لے گئے وہاں پر تو کہا کہ ایک اور بھی تمہیں میں معجزہ دے رہا ہوں، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ کا، ید بیضا، جو ہی تم ہاتھ اٹھاؤ گے پورا فرعون کا پورا گھرانہ، پورا جو پارلیمنٹیرین ہے سارے کے سارے، وہ آپ کے اس معجزے سے حیران ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا۔ اور پھر جب گئے ہیں تو سب سے پہلے یہی معجزہ دکھایا، اور یہ دکھاتے ہی پورا حال جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ تو جب روشن ہو گیا ہوگا تو موسیٰ کو تو سب جانتے تھے پہلے سے، یہ تو چلے گئے تھے مدین، تو کہا کہ بھائی یہ تو زبردست آدمی ہے۔ تو کیا خیال ہے کتنے پارلیمنٹیرین کے دل میں نرمی آ گئی ہوگی نہیں؟ وہ تو بظاہر ڈر رہے تھے ان سے، فرعون سے، لیکن جب انہوں نے صحیح اللہ کا پیغام دیکھا تو ان کے دل بھی اندر سے سب کے نرم ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَاهُ، بس کیا کر دیا؟ بس اس کو غور سے دیکھیں، بس ارا دکھا دیا، وہ اس کو الآیت معجزہ، کون سا معجزہ؟ بڑا معجزہ، ایک بہت بڑا معجزہ اس نے دکھا دیا۔ جو ہی معجزہ دکھا، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ بدل گئے۔ اب فرعون کے ذہن میں بات آ گئی کہ لوگ تو مجھ سے کیا ہو جائیں گے، یعنی میری
جو قوت ہے یا میرے اندر جو نمبرنگ ہے لوگوں کی، اور صرف بہت سارے مہینے جو ہیں مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ اب تو موسیٰ کی طرف ہو جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ میری حکومت تو اس نے فوراً اعلان کر دیا یہ سب جھوٹ ہے. اس نے کیا کہا؟ فَكَذَّبَ، کیا کہا؟ پھر جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نہ مانا. یعنی اس معجزے سے وہ جھٹلایا، یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ جادوگری ہے. لوگوں جادوگری ہے، میں تو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ یہ حکومت لینے کے لیے آیا مجھ سے. حکومت کا معاملہ، کرسی کا معاملہ ہے. پھر کیا کیا اس نے؟ کیا کیا ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے ثم، پھر ادبرا، پلٹا. اب پلٹا کس طرف؟ پبلک کی طرف پلٹا، لوگوں کو جمع کرنے لگا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے لگا، لوگوں کے سامنے تقریریں کرنے لگا. وَيَسْعَىٰ، اور بھاگ دوڑ کرنے لگا. اس کو آپ یہ کہیں گے کہ تیاری کرنے لگا. حکومت بچانے کے لیے کیا کر دیا؟ تیاری کرنے لگ گیا کہ اب میری حکومت جا رہی ہے. اس کو تو پتہ چل گیا اندر سے نا کہ اب میں کیا کروں گا. یہ تو واقعی حقیقت ہے، لیکن اب لوگوں کو چونکہ بتانے کے لیے کہ میں نہیں مانوں گا، پھر میں کہا جھٹلا دیا، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، پھر کہا کہ جادوگری ہے، پھر کہنے لگے یار. پھر اللہ فرماتے پھر یہ لوگوں کی طرف واپس ہوا اور لوگوں کو تیار کرنے لگا، مادہ کرنے لگا. فحشرا، بس جمع کیا لوگوں کو. فنادا، پھر اعلان کر دیا. نادا کے معنی منادی سے، ہاں ندا سے. اور پھر کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا. بادشاہ کا اعلان ہوتا ہے، حکم جاری کر دیا. اگر ہم اس کو کہیں فرمان جاری کر دیا، اس نے فرمان جاری کرنا تھا. اب شہباز تو یہ نہیں کہ مجھ سے بات کرے گا یا آپ سے بات کرے گا. شہباز کیا کرے گا؟ وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ کل چینی جو ہے وہ 50 روپے ہے کلو. تو سب مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہاں مانیں گے نا، کیونکہ شہباز نے کہا تھا. لیکن اگر 10,000 مولوی جمع ہو جائے اور مسجد سے اعلان کر دے کہ کل چینی جو ہے 20 روپے کلو ہے، تو کوئی مانے گا؟ پاورفل آدمی کی بات مانی جاتی ہے، جن کے پاس پاور ہوتی، طاقت ہوتی. یہ طاقتور ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا پورے ملک میں. اور کیا اعلان کیا؟ آپ بتائیں ذرا، دیکھیں ذرا. اعلان میں کیا کہا؟ پھر اعلان میں کہا انا، میں ہی ربکم، تمہارا رب ہوں. کون سا رب؟ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و عرفہ. کون ہے؟ میں تمہارا رب. سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ ہی ہے. اس نے یہ کام اپنے اوپر لگا دیا کہ یہ تو میں ہی ہوں، مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نوکریاں دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، پانی دینے والا میں ہوں، سب کچھ. کسی کو مارتا ہوں تو میں مارتا ہوں، کسی کو سزا دینے والا میں ہوں. تو رب، انا ربکم الاعلیٰ تو میں ہو گیا. اتنا بڑا دعویٰ کیا. آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہ میں تمہارا خدا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے نا کہ ایک تھپڑ مار دیتے، لیکن تھپڑ نہیں مار رہا ہے، کیونکہ موسیٰ کے پاس دلیل ہے. جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی وہ تھپڑ مارتا ہے. یا تو کس سے کام لیتا ہے؟ مار پسٹل سے، کہ قتل ہو جائے، مر جائے. یہ کرتے ہیں لوگ. جس کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوتی ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں گے وہ غصے میں آئے گا. جس کے بعد دلیل ہوتی ہے وہ غصے میں. آپ کے قرآن کی دلیل ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی بات ہو رہی، تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ غصہ اس کو آئے گا جس کے پاس دلیل. تو موسیٰ کے بعد تو دلیل کیا کہ معجزے بھی ہے.
ان کو کیا فکر ہے؟ تو یہاں کا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو پھر تو میں نے چھوڑنا نہیں تھا اس کو، اب مقافات عمل سے گزر گئی نا۔ فَأَخَذَهُ، بس پکڑ لیا، اخذ کر لیا، پکڑ، وہ اس کو کس نے پکڑ لیا؟ اللہ نے خود پکڑ لیا، اللہ نے خود پکڑ لیا۔ بس اس میں نکالا، عذاب میں، آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، آخرت کے عذاب میں، والأولیٰ، اور دنیا کے عذاب میں بھی۔ اس کی دنیا کی زندگی بھی رسوا اور آخرت کی زندگی بھی رسوا، یہ پکڑ لائے۔ اب اس کا یعنی مستقبل بھی تباہ اور حال بھی تباہ کر دیا اللہ نے۔ یہ اللہ تب پکڑ رہا ہے جب اس نے یہ نعرہ لگایا، یہ بہت بڑا نعرہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس بیانیہ میں، اس بیان میں، اس واقعے میں لعبرت، زبردست عبرت ہے، سبق ہے۔ کن کے لیے؟ لے کے معنی لیے، من کے معنی میں، ہر آدمی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کیا ہے جو کیا کرتا ہے؟ یخشا، ڈرتا ہے رب سے، اس کے لیے اس واقعے میں کیا ہے؟ بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں مدین جاتا ہے، مدین میں جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، اور وہاں ان دو خواتین تھی اور وہ بیچاری کھڑی ہے اور پوری پبلک جو ہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ کمزور خواتین کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے کہ جب تک یہ لوگ نہ جائیں اس وقت تک اپنی مویشیوں کو پانی۔ تو اس وقت مدین میں یہ داخل ہوئے تھے اور ایک درخت کے نیچے دیکھ رہے تھے تماشا یہ۔ تو جا کر دیکھا کہ کہا کہ بہنوں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اب غیر ملک میں جاتا ہے، غیر ملک میں بات کرتا ہے، اور جا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہمارا ابو بوڑھا ہو گیا ہے اور ہمارا ابو آ نہیں سکتا ہے، ہمارا بھائی بھی نہیں ہے، ہم مویشیوں کو خود لے کے آئی ہیں، اور جب تک یہ جمع غفیر ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بیٹھ ہی رہیں گے۔ تو نے کہا جا کر لوگوں میں گھس گئے، ایسے جہاں سے وہ پانی نکالتے تھے ڈول، وہیں سے ان کو پکڑا اور ڈول نکالا اندر پانی، وہ طاقتور تھے بہت زیادہ، اور ڈول نکال کر کے لا کر کے کہا کہ پانی پلا دو اپنے۔ اس میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ مویشیوں کو پانی پلانے کے بعد انہوں نے اپنی مویشی رخصت ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام پھر اس درخت کے نیچے جا کر کے لیٹ گئے اور کہا کہ اے رب میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں انسانوں سے مانگنے والا نہیں ہوں، میں تجھ سے مانگنے والا ہوں۔ ورنہ اگر کتنے مہینوں کتنے دنوں کا بھوکے پیاسے ہوں گے، غیر ملک میں گئے ہیں، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بیٹا ذرا گھر سے پانی کا انتظام تو کر لو، کہنا نہیں، یہ اپنا نہیں کہا کہ میں کہیں اور جگہ سے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، نہیں، رب سے کہا اے اللہ میں انسانوں کے در سے سوال کرتا ہی نہیں ہوں، میں تیرے در کا فقیر آیا ہوں، تو میرا سب کچھ کر سکتا ہے کہ اس ملک میں اب میں کہاں جاؤں؟ نہ گھر ہے، نہ راستہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی کپڑے ہوں گے کہ اوپر ڈال دوں، مطلب ہے کوئی چادر ہو، کیونکہ یہ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ اس طرح ڈرے ہوئے تھے یہ فرعون کے اس سے کہ کہا گیا تھا کہ تم اگر نکلو گے نہیں تو تم پکڑے جاؤ گے، اس سے بہتر یہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جا رہا تھا نا مدین کی طرف، تو ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کہیں ادھر سے تو ان کی پولیس نہیں آئی، ادھر سے کوئی فائی والے نہیں آئے،
ادھر سے وہ فلاں تو نہیں آئے. قرآن کہتا ہے یہ ایسے طریقے سے پہنچا تھا وہاں پہ. تو جب بھی پہنچا ہوگا تو ظاہر بات نہیں اس کے بعد بخش ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی کپڑے، نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں کہ بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کچھ بھی. بے سو سامانی کے ساتھ وہاں جا کر جب خدمت کرتا ہے اور پھر جا کر لیٹ جاتا ہے اور رب سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ بچیاں گھر میں جاتی ہے، پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ ابو جی آج ہم اس لیے جلدی آ گئی ہیں کہ وہاں ایک غیر آدمی تھا، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، اس نے جا کر کے لوگوں میں گھس کر کے وہ ڈول اٹھایا اور ہمیں پانی لے کر کے اور ہماری مویشیوں کو پانی پلوا کر کے پھر وہیں جا کر کے لیٹ گئے. نہ ہم سے کوئی بات کی ہے، نہ کوئی تعارف کیا ہے بڑا باحیا آدمی، شرم والا، بڑا غیرت مند آدمی، طاقتور بھی ہے. تو کہتے جاؤ جی، ایک بیٹی سے کہا جاؤ لاؤ ان کو پیش کرو میرے سامنے. اب ایک لڑکی جاتی ہے، سلام کر کے کہتے ہیں کہ میرے ابو نے آپ کو بلایا ہے. تو کہہ رہا آپ کا گھر تو مجھے نہیں معلوم. کہہ رہا میں بتاؤں گی نا، میں آگے جاؤں گی آپ پیچھے پیچھے آئے. کہا نہیں، آگے تو میں نہیں جاؤں، آگے آپ نہیں جائیں گی، آگے میں جاؤں گا پیچھے آپ آئیں گی، تاکہ میری نظر کہیں ان کے کسی حصے پہ نہ پڑ جائے. حیاداری کا مقام دے کے نا. وہ لڑکی پیچھے سے کہہ رہی ہے میرا گھر وہ ہے، ہمارا گھر وہ ہے، ہمارا یہ ہے. پھر جب پہنچا رہی ہے گھر میں، پھر پورا واقعہ سنایا کہ میں فرعون سے بھاگ کر آیا ہوں، یہ ہوا، میرے ایک آدمی میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے. اور سارا واقعہ سنانے کے بعد پھر جب انہیں دیکھا کہ یہ تو زبردست ٹیلنٹڈ بندہ ہے جی، باتوں سے کہنے لگتا ہے جی، ہیرا آدمی، بنی اسرائیل کا خوبصورت ترین آدمی. تو کہا کہ میرے ساتھ رہو گے؟ کہ جی میں تو رہوں گا یہی، کیونکہ میں تو گھر ہی نہیں ہے. تو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک بیٹی دے دوں اپنی. میں کہا یہ کہاں سے؟ کہ نہیں ہے، ایک بیٹی دوں گا تمہیں، لیکن اس شرط پر کہ ایگریمنٹ ہوگا ہمارے دونوں کے درمیان. ایگریمنٹ پہ نکاح نامے پر سائن ہوگا، اور گواہ کون ہوگا؟ رب ہوگا، کہ تم نے میرے ساتھ 8 سال گزارنے ہیں ادھر، یا اگر 2 سال اوپر کر دو گے تمہارا احسان ہوگا. تو ان کو جو موقع ملا ہوگا کہ اللہ کا کتنا شکر گزار بنا ہوگا کہ اللہ تیرے شکر ہے کہ بیٹی بھی دے رہا ہے، گھر بھی دے رہا ہے، مکان بھی دے رہا ہے، اور آدمی بھی بڑے زبردست. ان کو تو نہیں پتا کہ شعیب پیغمبر ہے، بعد میں پتہ چلا نا کہ پیغمبر ہے. اور پیغمبر نے پھر 8 سال تک پی ایچ ڈی کی جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہ کتنے سال ہوتی ہے؟ ایم فل کرتے پھر پی ایچ ڈی کرتے، تقریباً 4 سال اور لگ جاتے ہیں. لیکن پیغمبرانہ علم جو ہے 8 سال وہاں سے حاصل کیا ہے. ادھر سے موسیٰ سے سارا فرعون کی ساری تعلیم، ادھر سے وحی کی ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر کہا اذهب الى فرعون انه طغى. اب آپ فرعون کے پاس جا سکتے ہیں. جدید علم اور وحی کا علم جب تک آپ کے پاس مکمل نہ ہو تو آپ رول نہیں کر سکیں گے دنیا کے ساتھ. دنیا والوں کے اوپر اگر رول کرنا چاہیں، آپ کے پاس قرآن کا علم اور جو جدید علم ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ تو پھر جا کر آپ کا صحیح. اور نہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ جاپانیوں پہ غلبہ عطا فرما دے. وہ تو کہتے ہیں یار کون کہاں سے آئے ہو؟ کہ پاکستان سے آئے ہو. کس لیے آئے ہو؟ ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں. وہ کہیں گے یار کیا دعوت دینے آئے؟ جھوٹے تو تم خود ہو. ہمارا سامان تم استعمال کرتے ہو. اگر ہم سیلاب کے لیے پیسے دیتے ہیں تو تم جا کر اپنے بینک میں جمع کرتے ہو، کھا جاتے ہو، اور ہمیں بتانے آئے ہو. تو ہم ان کے اوپر کیا رول کر سکیں گے؟ رول تب آپ کر سکیں گے جب قوم کے اندر قرآن فہمی آ جائے گی اور جدید علم سے لوگوں کو کیا کرو گے، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ آج جاپان والے آپ کی یونیورسٹی میں بچے آ رہے ہیں، جرمن کے بچے این ای ڈی میں آ کر کے داخلہ لینے لگ گئے. میرے خیال میں آج تک تو ہوا نہیں. سارے واشنگٹن جا رہے ہیں،
سارے آکسفورڈ جا رہے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی جا رہے ہیں، جرمن کی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اٹلی کی یونیورسٹی میں جا رہے ہو اور دعا مانگ رہے ہو کہ ہمیں اللہ ان کے اوپر کیا کر دے، غلبہ عطا فرما دے۔ یہ کیا مذاق نہیں ہے؟ جب تک مسلمانوں کے اندر جدید علوم کا اور سیاست کے میدان میں حقیقی سیاست، سچی سیاست نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا پر آپ کو غلبہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نے مقابلہ کیا کہ فرعون کا کس پیرائے میں کیا ہے، شعیب علیہ السلام سے کتنا علم حاصل کیا، اور اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ فرعون سے کتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ دونوں علوم کے ساتھ جا کر کہتے ہیں، پھر مقابلہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے۔ پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے آزاد بھی ہو گئی قوم، لیکن جب اس وادی میں پہنچے تو کہنے لگا مجھے تو رب نے بلایا ہے۔ ہارون سے کہا کہ یار ان کا خیال کرو، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو پھر عقیدہ ان کا بگڑ جائے۔ اور وہاں بٹھایا، وہ کر دیا سارا کچھ۔ ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں بھی قوم کیا ہو گئی، اپنا بچڑا بنایا، اس کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑتے ہیں، بالوں سے پکڑتے ہیں، یار یہ کیا کیا تم نے، میں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا تھا، اب یہ دوبارہ بت پرستی کی طرف آنے لگی قوم۔ کہہ رہے بھائی جان میری داڑھی مت پکڑو، مجھے مت مارو، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، یہ نہیں مانتی ہے قومیں مانتی نہیں ہے، یقین کریں، آپ بار بار کریں، آپ کی اور میری آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں ہم دنیا سے چلے جائیں۔ لوگ سنورتے نہیں ہیں، آپ بار بار محنت کریں گے، بار بار، پیغمبروں نے اتنی محنت کی ہے تو آپ نہیں کریں گے۔ اس لیے اس پروگرام میں، اس پورے بیانیہ میں، اس سٹیٹمنٹ میں ہمارے لیے کیا ہے، سبق کا موضوع کیا ہے، یہ ایسے ہی تمہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ کریں گے کہ ہم آج کے دور میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے، کس طرح سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کتنا وہ تقویدار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا اللہ کا ماننے والا ہے۔ پھر دوسری طرف تعلیم کے اعتبار سے وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ دو باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سامان ہے عبرت کا۔ اور اللہ تعالیٰ غرق کر دیتا ہے فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو سوال کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں، ٹائم بڑا ہو گیا میرے خیال میں آپ کا۔